کریم نے پہلے ان کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب اپنے امتیوں کو فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا الا المودۃ فی القربى، پر یہ بات ضرور کہتا ہوں کہ میری قرابت سے پیار کرنا۔ کس بات پر اجر کی بات ہو رہی ہے؟ اس بات پر یہ بات ہو رہی ہے اے میرے امتیوں، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں قرآن کے احکام پہنچائے، میری وجہ سے اللہ نے اسلام تم پر پہنچایا، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ عزتیں عطا فرمائی، میری وجہ سے اللہ نے یہ جو ہے وہ سارا کچھ بنایا اور تمہیں عطا کیا۔ میں اسلام پھیلانے پر، میں دین اسلام پھیلانے پر، قرآن کے احکام پہنچانے تک تمہارے اوپر یہ جو احسان عظیم ہوا ہے، میری وجہ سے میں اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی چیز طلب نہیں کرتا، پر یہ کہوں گا الا المودۃ فی القربى، میری آل سے پیار کرنا، میری قرابت سے پیار کرنا، میری اہل بیت سے پیار کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا۔ تو گویا کہ قرآن کریم کی آیات سے اہل بیت اطہار کے بارے میں، اہل بیت اطہار کی محبت، ان سے محبت کرنا ہم پر فرض اور واجب ہو گیا، کیونکہ اللہ نے ان کی محبت کا ہمیں حکم فرما دیا کہ اپنے امتیوں کو یہ فرما دو الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے پیار کرنا، میری قرابت سے محبت کرنا۔ تو گویا اس قرآن کی آیت سے اہل بیت سے محبت کرنا امت مسلمہ کے لیے فرض اور ضروری ہے۔ محبت اور ہوتی ہے، اور یہاں محبت کا ذکر نہیں ہے، وہاں فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری اہل بیت سے محبت کرنا۔ محبت کی بات نہیں، مودت کی بات ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے تو مودت کیا ہوتی ہے؟ سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجئے۔ محبت یہ ہوتی ہے دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، حد درجہ کی محبت ہو، لیکن اگر بالفرض ایک شخص دوسرے ملک میں چلا جائے تو دوسرا شخص اس کی محبت کو گوارا کر لے، اس کی جدائی کو گوارا کر لے اور اس کی موت واقع نہ ہو، اسے محبت کہتے ہیں۔ محبت ہے کہ ہر بات، ہر کام میں اس کا ساتھ ہے، کھانا پینا ایک ہے، بہنا اٹھنا، لباس ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، لیکن اس کی جدائی گوارا ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں محبت۔ اور مودت کیا ہوتی ہے؟ مودت یہ ہوتی ہے کہ جدائی گوارا نہ ہو، اسے مودت کہا جاتا ہے۔ جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت نہیں ہے، مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے۔ آپ اس کو پانی سے جدا کریں گے، مچھلی جو ہے اس کی مودت کو برداشت نہیں کرے گی اور وہ تڑپ کر جان دے دی، کیونکہ پانی کی جدائی اس سے گوارا نہیں۔ پتہ چلا کہ پانی کے ساتھ مچھلی کو محبت نہیں، مودت ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ قرآن میں یہ ارشاد فرما رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ اپنے امتیوں کو فرما دو، اے میرے امتیوں، میں قرآن کریم کے تم تک پہنچانے اور دین اسلام میری وجہ سے ملنے پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن الا المودۃ فی القربى، میری قرابت سے، میری اہل بیت سے، میرے حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنا، میری فاطمۃ الزہرا کی چوکٹ کی تعظیم کرنا، میرے حسن و حسین کے ساتھ محبت اور مودت کا دم بھرنا۔ پتہ چلا قرآن کی روح سے اس گھرانے سے محبت کرنا فرض ہے، اس گھرانے سے محبت کرنا فرض ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر، جناب حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اس حدیث کے راوی ہے، مشکات میں یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا اونٹنی پر سوار اور حجۃ الوداع کا موقع، میرے آقا نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، فرمایا لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، مضبوطی کے ساتھ ان کا دامن پکڑے رکھنا، اگر تم نے چھوڑ دیا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کیا وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ایک اللہ کا کلام چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی قرابت چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کے قرآن کے ساتھ بھی پیار کرنا، میری اہل بیت کے ساتھ بھی پیار کرنا، اللہ کے قرآن کا دامن بھی مضبوطی سے پکڑنا، میری قرابت، میری اہل بیت کا دامن بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا۔
کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا ان مثل اہل بیتی مثل فیکم مثل سفینۃ نوح، فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے اس پر جو سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، جو سوار نہ ہوا نیست و نبود ہو گیا طوفان کے اندر۔ نوح کی کشتی کی طرح میری اہل بیت کی مثال ہے، جو نوح کی کشتی میں سوار ہوا کامیاب ہوا، جو نہ ہوا برباد ہوا۔ جس کے ہاتھ میں دامن اہل بیت ہوگا میں دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، قبر حشر میں بھی کامیاب ہوگا۔ جن کے ہاتھ میں دامن اہل بیت نہ ہوا فرمایا یہاں بھی غرق ہوگا، قبر میں بھی غرق ہوگا، اور جو ہے قیامت کے روز بھی نیست و نبود ہو کر نارے جو ہے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا میری اہل بیت کی مثال نوح کی کشتی کی طرح ہے، سوار ہو جاؤ، محبت کا دم بھر لو، اور ان کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے جاؤ، تو فرمایا تم کیا ہوگا، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اس لیے ارشاد فرمایا اثبتکم علی صراطی اشدکم حبا لاہل بیتی و اصحابی۔ اس حدیث میں فرمایا پل صراط پر ثابت قدم وہ لوگ ہوں گے جن کے دلوں میں میری آل کی محبت ہے اور میرے صحابہ کی محبت ہے۔ اس حدیث سے بعض لوگ جو صحابہ پر تبرہ بازی کرتے گئے وہ اپنے گلیبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہمیں تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ پل صراط پر ثابت قدم وہی رہے گا کہ جو صحابہ سے محبت کرتا ہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور جو صحابہ کی غلامی قدم بڑھتے گئے، اہل بیت کے بارے میں بغض رکھتے گئے، وہ بھی اس حدیث پر جو ہے وہ غور کر کے اپنے گلیبان میں منہ جھانکیں، کہیں ہمارے دلوں میں اہل بیت کی نفرت تو نہیں ہے۔ لہٰذا جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہوگی، جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ پل صراط پر ثابت قدم رہے گا، دنیا کائنات کی کوئی شے اس کے آڑے نہیں بنے گی، اور وہ ثابت قدم رہ کر جو ہے پل صراط عبور کر جائے گا۔ لہٰذا اگر تم دنیا اور آخرت میں ثابت قدم رہنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں عشق صحابہ بھی رکھو، عشق اہل بیت بھی رکھو، صحابہ کی تعظیم کا خیال بھی کرو اور اہل بیت اطہار کی تعظیم کا بھی خیال کرو۔ اگر دونوں میں سے کسی کے بارے میں رائی کے برابر بھی تمہارے دل کے اندر کوئی بات آئی تو ایمان چٹ ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے ان کے ساتھ محبت کرو۔ زمین والوں، میری اہل بیت کی وجہ سے زمین والوں کو اللہ نے امان دے رکھی ہے۔ فرمایا النجوم امان لاہل الاسماء، فرمایا ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہے، اور فرمایا واہل بیتی امان لاہل الارض، زمین والوں کے لیے میری اہل بیت امان ہے۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، میں نے حضور کو کمبل مبارک اپنے وجود پر دیکھا، ابری ہوئی کوئی چیز دیکھی، میں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے نواسے کمبل کے نیچے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم انی احبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، اور تو ان سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے بیٹوں کو میرے پاس لے آ تاکہ میں ان سے خوشبو حاصل کروں، ان کو سونگوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں بیٹوں کو حضور کی بارگاہ میں لے جاتی، حضور دونوں کو چوما کرتے تھے اور دونوں کے سونگا کرتے تھے۔ پھر حدیث پڑھیے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، فرمایا حسن و حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں، دنیا میں میرے دو پھول ہیں، اس لیے حضور ان کو سونگا کرتے تھے، ان سے خوشبو حاصل کیا کرتے تھے۔ کوئی چمیلی کو چومتا ہے، کوئی گلاب کو چومتا ہے، کوئی اعلیٰ قسم کی خوشبو خرید کر اس کو سونگتا ہے۔ میرے آقا حسن و حسین کو سونگا کرتے تھے اور حسن حسین کو بوسے دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں 5 سال کی عمر میں حسین پاک نے 5 سال کی عمر میں حضور سے وہ علوم حاصل کیے اور وہ چیزیں حاصل کی۔ میرے آقا نے ایسی تربیت فرما دی اپنے بیٹے حسین کی کہ 5 سال کی عمر میں، ویسے تو آپ نے حضرت امام حسین نے 6 سال
5 ماہ کی عمر، 6 سال 5 ماہ کی عمر، حضور علیہ السلام کی آخری زمانہ، زہری زمانہ، وہ زندگی کا زہری زمانہ پایا، یعنی حضور علیہ السلام کی زہری زندگی کا آخری زمانہ 6 سال 5 مہینے حسین پاک حضور کی تربیت میں رہے، لیکن 5 سال کی عمر میں اس مقام پر پہنچا دیا حضور علیہ السلام نے حسین کو کہ میرے آقا نے فرمایا کیا؟ فرمایا ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن اور میرا حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا کی 5 سال کی تربیت کا اثر یہ ہے کہ حضرت حسین پاک کو سارے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا کے رکھ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و پروانوں۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث بھی ہے، فرمایا حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب الحسین، فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور فرمایا کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔